بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ISP اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شعر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شعر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا علیہ السلام سے بہت پیار تھا چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شعر باہر بیٹھا رہتا تھا، وقت گزرتا گیا، شعر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شعر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین علیہ السلام کا شعر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شعر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین علیہ السلام، تمہارا شعر تو جوان ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں بائیں ڈال کر بولے، جی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین علیہ السلام، بیٹا آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ ناظرین، یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین علیہ السلام، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ علیہ السلام کا بھائی عباس علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تو پھر امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا محلے میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ہائے وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ناظرین، دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح رقم کیا گیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مطر کی نگبانی کے لیے شیر کا آنا، بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ناظرین، علامہ مجلسی رحمت اللہ روایت کرتے ہیں، یعنی ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مطر پائمال سے مسپاں کریں۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ ہے مقدرہ کہ حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے مبارک نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فوراً راستہ سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا کہ زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعہ کی اطلاع دوں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم علیہ السلام کر سکے۔ ناظرین، جناب زینب علیہ السلام خاتون نے فضا کو اجازت دی اور فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نہ معلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئیں۔ بہرحال شیر تک پہنچی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر اعداد سلطان دین و دنیا سبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطار کو لے لیا۔ ناظرین، اس ایوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا علیہ السلام نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش مطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا لاش روند ڈالا تھا۔ ناظرین، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب علیہ السلام کے مطابق جناب فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر نعش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ ناظرین، کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے۔ یہ شیر ابو الحارث مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علیہ السلام سرکار سے منسوب ہے۔ ناظرین، جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اما فضا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا علیہ السلام کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث شیر فضا کو بلوایا جانا تھا۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔